عزیزو، آپ میں سے اکثر برادران اہل تشیع تشریف فرمائیں، برادران اہل تسنن جو ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، آقا سیستانی کے نزدیک ہمارے نفس و روح ہیں، ہماری زندگی ہیں، ہمارے بہت عزیز و محترم ہیں۔ مکتب اہل تشیع کے پیروکار جو دنیا میں جعفری مشہور ہیں، سوال ہے کہ 12 اماموں کے پیروکار آخر کیوں اہل تشیع کو جعفری کہا جاتا ہے؟ راز یہ کہ کسی بھی امام کو اپنی زندگی میں اس طرح سے موقع نہیں مل سکا جیسے امام صادق کو موقع ملا ہے۔ بعد از رحلت رسول مولا متقین 25 سال مسلسل خاموشی میں گزارے۔ آپ کے سامنے صورتحال 5 سال جو حکومت کی، جنگوں میں گزر گئے، جمل، صفین، نہروان، چوتھی جنگ کی تیاری تھی کہ آپ کو عید سے پہلے حالت سجدہ میں ماہ رمضان میں شہید کر دیا گیا۔ 9 سال امام حسن مجتبیٰ نے کیسے گزارے، 11 سال امام حسین کے، 35 سال امام سجاد کے۔ اگر چند لمحوں کے لیے کوئی فرد مدینے میں صرف حال پوچھنے کے لیے کہ حسین ابن علی کے بیٹے سید سجاد کیا حال ہے آپ کا، چند لمحوں کے لیے آپ کے پاس رکتا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے مدینے کا گورنر، چونکہ ایسے جاسوس پھیلے ہوئے تھے، مسلسل آپ کے نقل و حرکت پر پابندی تھی، نظارت تھی، تھوڑی ہی دیر میں مدینے کا کوئی جاسوس پہنچتا اور خبر دیتا، اور اگلے لمحوں میں محمد بن سلیمان جو مدینے کے دوسرے گورنر جو رہے، ان کے سپاہی پہنچ کر اس فرد کو گورنر ہاؤس لے کے جاتے اور پوچھ تاچھ کرتے کہ بتاؤ تمہیں علی زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنی بھی آزادی نہیں تھی کہ چند لمحوں کے لیے ایک بات کہہ سکیں، اس لیے کسی بھی امام کو موقع نہیں ملا۔ پہلی مرتبہ امام صادق علیہ السلام جبکہ بنو امیہ اور بنو عباس باہم آویزی میں مبتلا تھے اور اسلامی معاشرہ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں داخل ہو رہا تھا، اس فرصت میں اور اس بیچ میں امام سے جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا، اور آپ نے کس طرح سے امت کو دوبارہ علم اور معرفت کی طرف اور قرآن کی طرف لے کے آئے۔ ورنہ پچھلے عرصے میں اور بنو امیہ کے عہد حکومت میں یہ صورتحال تھی کہ بنو ہاشم کے جوان نماز کے ابتدائی مسائل تک بھول چکے تھے۔ یہاں سے امام صادق نے اپنا کام شروع کیا، 1 2 3 4 5 10 20 40 50 100 200 500 1000 2000 3000 4000 شاگرد بیک وقت ایک سے سلسلہ شروع کیا، اور یہ تعداد 4000 تک پہنچی۔ میرے عزیزو، ہمارے قندیل بھائی خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں، علمی شخصیت ہیں۔ دنیا کی دانشگاہوں میں ان کو جانے کا موقع ملا، پاکستان میں، پاکستان سے باہر۔ آپ میں اہل علم تشریف فرما ہیں۔ اس وقت جو دنیا کی بڑی دانشگاہیں اور یونیورسٹیاں ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، کیلیفورنیا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی اور بڑی درسگاہیں، اس دور میں اور قیامت تک دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی اور کوئی بھی درسگاہ اس درسگاہ اور مکتب کا مقابلہ نہیں کر سکتی جسے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کیا کہ بیک وقت 4000 افراد آپ سے علم اور معرفت کی تحصیل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور اپنے زمانے کا کوئی ایک علم ایسا نہیں ہے کہ امام صادق تدریس نہ فرما رہے ہیں۔ تمام علوم پڑھائے جا رہے ہیں، ہزاروں سوال ہر روز پوچھے جاتے ہیں، لیکن اپنے 35 سالہ عہد امامت میں ایک دن یا کسی ایک لمحے میں بھی کسی دانشور کے سوال کے جواب میں امام صادق دنیا کے وہ معلم ہیں، یہ نہیں فرمایا لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا۔ یہ عظیم الشان معلم کہ شروع میں اگر کوئی اللہ کا منکر ہوتا، نبی کا انکار کرتا یا خود خدا کا دعویٰ کرتا، جیسے ابن درہم ہے، ابو شاکر دیسانی ہے اور بہت سارے افراد، امام خود ان سے بحث کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں امام صادق نے کیا کام کیا، ہر علم میں اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تیار کیا، برجستہ شخصیات کو تیار کیا۔ علوم قرآن میں جناب حمران جیسی عظیم الشان شخصیت کو تیار کیا، لغت اور ادبیات میں جناب ابان بن تغلب کو تیار کیا، علم عقائد میں، اصول دین میں اور علم کلام میں مومن طاق جیسی عظیم الشان شخصیت کو تیار کیا۔
علم حدیث میں ابو بصیر کو، علم فقہ میں جناب زرارہ کو، علم کیمیا میں جناب جابر ابن حیان جیسی شخصیت۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں اسکولوں میں کالجز میں جاتے ہیں، آج بھی دنیا ان کو بابا کیمیا کے نام سے یاد کرتی ہے، فادر آف کیمسٹری۔ جابر بن حیان کون ہے؟ امام صادق کے ایک شاگرد ہیں، امام سے سیکھا، اور آج دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ 400 کتابیں لکھی اپنی زندگی میں، اور ان کی بعض لکھی ہوئی کتابیں آج بھی آگے مرشی نجفی کتاب خانے موجود ہیں۔ اپنی ایک کتاب کے شروع میں جابر بن حیان بابا کیمیا، فادر آف کیمسٹری، یہ تاریخی جملہ لکھا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک انسان بھی، کوئی بھی دانشور میرے کسی ایک بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ اس لیے شروع میں جب کوئی آتا امام صادق اس سے خود گفتگو کرتے تھے، لیکن جب ان شخصیتوں کو تراشا اب خود گفتگو نہیں کرتے، نہ مناظرہ کرتے۔ کوئی بھی آتا دہریہ، ملحد، دین کا انکار کرنے والا، خدا کا انکار کرنے والا، نبوت و معاد و قیامت کا انکار کرنے والا، امام پوچھتے بتاؤ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہتا کہ میں توحید میں اور عقائد میں بات کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے مومن طاق سے بات کرو۔ اگر وہ کہتا کہ میں فقہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے زرارہ سے بات کرو۔ اگر وہ کہتا کہ میں فلاں علم میں بات کرنا چاہتا ہوں، امام اسی علم سے متعلقہ شخصیت کا نام لیتے۔ اور اگر وہ اصرار کرتا کہ نہیں میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے ان سے گفتگو کرو اور ان سے مناظرہ کرو۔ اگر تم نے ان میں سے کسی کو شکست دے دی تو سمجھ لینا کہ تم نے جعفر صادق کو شکست دی۔ ہمارے یہاں بھی علماء ہیں، بعض علماء مرید پروری میں لگ جاتے ہیں، لیکن امام مرید پرور نہیں تھے، امام شخصیت پرور تھے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا اور پھر تیار کیا، تہذیب نفس کے مرحلے سے گزارا، مختلف علوم سے آراستہ کیا اور پوری اسلامی دنیا میں پھیلا دیا، اور حکومت وقت کے سامنے ایک متوازی حکومت قائم کر دی، جس کا اپنا سماجی نظام ہے، جس کا اپنا معاشرتی نظام ہے، جس کا اپنا تعلیمی اور تربیتی نظام ہے، جس کا اپنا معاشی نظام ہے۔ اور تھوڑے ہی عرصے میں منصور دوانقی، بس میں اختتام کی طرف لے کے چلوں آپ کو، منصور دوانقی جو عباسی خلیفہ ہے، اسے اپنا وجود بے معنی نظر آنے لگ گیا، بے حیثیتی کا اس کو احساس ہونے لگا۔ جیسے اس نے بنو امیہ کے فتنے کو مٹایا اور پوری طرح سے 3 بر اعظموں پر اپنی حکومت قائم کر لی، اب اسے یہ احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں۔ اگر اس وقت اسلامی دنیا میں کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے تو وہ تو صرف اور صرف جعفر صادق ہے، جس کی زبان سے سنو امام صادق کی تعریف کر رہا ہے، جس کی زبان سے پوچھو یہی بتا رہا ہے امام نے یہ فرمایا، ان کا یہ نظریہ ہے، انہوں نے یہ فرمایا۔ اسے رفتہ رفتہ اپنی بے وقتی اور بے بضاعتی کا احساس ستانے لگا، اور اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا، یحییٰ برمکی سے، فضل ابن سہل سے، فضل ابن ربیع سے، بتاؤ کیا کروں، کس طرح میں مدینے کی مرکزیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں؟ یہ مدینہ جو میری سلطنت، دارالحکومت، دارالخلافہ بغداد کے مقابلے میں پوری اسلامی دنیا کا مرکز بن چکا ہے، علم و حقیقت کا متلاشی جہاں سے اٹھتا ہے مدینے پہنچتا ہے امام صادق کے پاس، اور ہر ایک ان کے نظریوں کو پرچار کر رہے ہیں، کیا کروں؟ تو اس کے مشیروں نے اسے یہ مشورہ دیا، ایسا کرو کوئی ایک عالم ایسا تلاش کرو کہ جو امام صادق کے مقابلے میں جائے اور ان سے ایسے سوال پوچھے کہ وہ ان میں سے کچھ سوالوں کا جواب نہ دے سکے، اور بہتر ہوگا کہ تم اپنے دربار میں بلاؤ امام صادق کو اور سب کے سامنے ان سے سوال پوچھو۔ سب کے سامنے جب ان سے سوال پوچھو گے اور وہ لاجواب ہو جائیں گے تو تم ان کے درس پر پابندی عائد کر دینا کہ انہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، مفت میں امام بنے ہوئے ہیں، لوگوں میں جہالت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے جب منصور دوانقی خلیفہ وقت نے، حاکم وقت نے رابطہ شروع کیا، تلاش شروع کیا، اسلامی دنیا میں کوئی ایسا عالم مل جائے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو لاجواب کر سکے، تو جو بھی ملتا ہے یا براہ راست امام صادق کا شاگرد ہے یا آپ کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ مسلسل تتبع، تفحص اور چھان پھٹک اور تلاش کے بعد ایک فرد ملا، کون؟ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، یہ بھی امام کے شاگرد رہ چکے تھے، اور ان کا یہ اعتراف تھا کہ لولا السنتان لہلک النعمان،
اگر مجھے امام صادق کی صحبت میں 2 سال عطا نہ ہوئے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ انہیں منصور دوانکی نے کہا کہ اگر تم میرے دربار میں آ کر فقہا، علماء، دانشوروں کے سامنے، گورنروں کے سامنے، خواص کے سامنے کچھ ایسے سوال پوچھو جعفر صادق سے کہ وہ جواب نہ دے سکیں، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اور سرکاری سطح پر تمہاری امامت کا اعلان کروں گا اور تمہیں امام اعظم کا خطاب دوں گا۔ کہ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ یہاں تک کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد جناب نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نے وہ سوال تیار کیے اور اب آیا، منصور دوانکی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ امام صادق کو بلا لیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ امام صادق کو مدینے سے بغداد بلایا گیا اور پوری اسلامی دنیا سے علماء کو، دانشوروں کو، محدثین کو، فقہا کو جمع کیا گیا، سفیر حتی غیر مسلم افراد کو جمع کیا گیا، بڑے بڑے گورنر، بڑے بڑے خواص، بنو عباس کے سردار، ہزاروں کا اجتماع ہے۔ درمیان میں منصور دوانکی کی کرسی ہے، دائیں طرف امام صادق کے لیے مسند بچھائی گئی اور بائیں طرف امام ابو حنیفہ کے لیے مسند بچھائی گئی۔ اور یہاں پر منصور دوانکی نے کہا امام صادق سے، کہا کہ یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، تو ان کے کچھ سوالات ہیں، یہ آپ سے سوال پوچھیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کے سامنے یہ سوالات پوچھے جائیں تاکہ ہم بھی آپ کے علم سے استفادہ کر سکیں۔ اگرچہ کہ 2 سال امام سے پڑھ چکے ہیں، لیکن جب منصور دوانکی نے کہا کہ بہت بڑے عالم ہیں، دانشور ہیں، نہیں فرمایا یہ ظرف کی انتہا ہے، بلندی کی انتہا ہے، نہیں کہا میرے شاگرد رہ چکے، کہا میں انہیں جانتا ہوں، ان سے کہ یہ سوال پوچھے۔ بس مختصر آخری چند لمحے اور پہلا سوال جو 40 سوالات میں سے پوچھا، کہا امام صادق بتائیے مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا گوشت حلال ہے دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے، ایک کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے اس کا گوشت حرام ہے، دوسرے کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے اس کا گوشت حلال ہے۔ کہ اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال کر دیتا تو یہ مردار کا گوشت ضائع نہ ہوتا اور وہ افراد جو گوشت کھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، غریب، نادار، توحی دست، توحی دامن، وہ اس کے گوشت سے فائدہ اٹھا لیتے۔ امام نے فرمایا اللہ کبھی بھی خون کو حلال قرار نہیں دے سکتا تھا۔ کہ کیوں خون کو حلال قرار نہیں دے سکتا تھا؟ کہ اس لیے کہ خون میں ضرر اور نقصان ہے، اور جو شے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو اللہ کبھی بھی انسانوں پر حلال قرار نہیں دے سکتا۔ کہ کیا نقصان ہے خون میں؟ امام نے فرمایا 3 نقصان ہے۔ پہلا نقصان، اگر کوئی خون پیے گا، استعمال کرے گا تو وہ سنگ دل ہو جائے گا، پتھر دل ہو جائے گا، قسی القلب ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان، اسے کوڑ، جزام اور برس کی بیماری لاحق ہوگی۔ اور تیسرا نقصان، اس کے جسم سے اتنی بدبو اٹھے گی اور تعفن اٹھے گا کہ دوسروں کا اس کے قریب میں بیٹھنا محال ہو جائے گا اور ناممکن ہو جائے گا۔ کہ اچھا اگر ذبیحہ شرط ہے تو مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ اسے تو ذبح نہیں کیا جاتا مچھلی کو۔ امام نے فرمایا اگر مچھلی پانی کے اندر مرے تو مردار ہے، پانی سے باہر آ کر مرے تو ذبیحہ ہے۔ کہ کیا فرق پڑتا ہے پانی سے اندر مرے یا پانی کے باہر مرے؟ امام نے فرمایا یہ فرق پڑتا ہے کہ مچھلی جب پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں ہے، لیکن جب پانی سے باہر آ کر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے، اور تڑپنے کے نتیجے میں اس کے جسم میں خون ایک تو بہت کم ہوتا ہے، پھر تڑپنے کے نتیجے میں سارا خون اس کے سر میں اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کا باقی گوشت محفوظ رہ جاتا ہے۔ کہ اچھا اگر ذبیحہ کی اتنی اہمیت ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ بازار سے جو گوشت خرید کر ہم گھر میں لائے ہیں یہ مردار کا ہے یا ذبیحہ کا ہے؟ آپ کے راولپنڈی کا تو مجھے نہیں پتا ہے، آپ کے شہر لاہور میں آپ کے پاکستانی بھائی گوشت کے نام پہ کیا کیا کھاتے رہے، آپ اخباروں میں پڑھ لیجیے۔ تو کیسے پتا چلے کہ قصاب سے جو گوشت لائے ہیں یہ گوشت مردار کا ہے یا ذبیحے کا؟ ہو سکتا ہے کوئی جانور ایسی مر گیا ہو اسی کاٹ کاٹ کے بیچنا شروع کر دے۔ امام نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو کہ قصاب نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ گوشت مردار کا ہو سکتا ہے تو گوشت گھر لانے کے بعد اسے آگ پر رکھو، اگر سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ، اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار۔ کا اچھا یہ بتائیں ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود جنت میں چلا جائے
اس کے ماں باپ بہن بھائی اور اس کی بیوی بچے جہنم میں چلے جائیں، جب بھی اسے اپنی اولاد کی یاد آئے گی یہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی۔ کیا فائدہ اسی جنت کا کہ بچے جہنم میں جل رہے ہیں اور خود جنت میں پڑا ہے، اسے چین نہیں آئے گا؟ امام نے فرمایا نا، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے، اور جب دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جائے تو کبھی بھی ایسا انسان اللہ کے دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا کہ یہ سید ہونا کون سی بڑی بات ہے، اولاد فاطمہ ہونا کون سا بڑا شرف ہے، کہ بعض لوگ اپنے تئیں خیال کرتے ہم سید ہیں، یہ سید ہونا کون سی بڑی بات ہے۔ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ کا کیا وجہ ہے؟ اے امام صادق کیا وجہ ہے؟ آپ کے شیعہ اعمال میں سست ہیں لیکن جو آپ کے مخالف ہیں اور آپ کی ولایت کو نہیں مانتے یہ اعمال میں بڑے چست ہیں، نمازیں ٹائم پر پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادات انجام دیتے ہیں، لیکن آپ کے چاہنے والے شیعہ، آپ کی محب، یہ عبادت میں غفلت کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا ابلیس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گیا، پھر اس نے سارا زور آ کر ان کے عمل پر صرف کیا تو عمل میں ان سے سستی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے مخالفین کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو، یہ عمل کون سا تمہیں فائدہ پہنچا دے گا۔ کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ انسانوں کے اعمال مادی ہیں یا روحانی ہیں؟ فرمایا روحانی ہیں۔ کہ اگر انسانوں کے اعمال روحانی ہیں تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا، مگر روحانی چیز کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ وہ کیسا میزان ہوگا؟ امام نے فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ میزان جس پر قیامت کے دن تمام انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے۔ اگر ولایت ہے تو ہر عمل قبول کر لیا جائے گا، اور اگر ولایت نہیں تو ہر عمل رد کر دیا جائے گا۔ جب 40 سوالوں کے برجستہ جواب دیے امام نے، ہر سوال کے جواب میں علماء بصرہ کا نظریہ دیا، علماء کوفہ کا نظریہ بیان کیا، علماء حجاز کا نظریہ بیان کیا، اور آخر میں قرآن اور سنت سے اپنا نظریہ دیا، تو بالآخر نعمان بن ثابت ابو حنیفہ علم دوست تھے، آپ کے شاگرد رہ چکے تھے، اتنے وجد میں آئے کہ تمام تر باتوں کو بالائے طاق رکھ کر منصور دوانکی کے دربار میں اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے امام جعفر صادق، آج ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت منصور دوانکی کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے پورے وجود سے یہ گواہی دے کے جا رہا ہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے۔ اگرچہ منصور آپ کی کوششوں کو مختصر کرنا چاہ رہا تھا سازش کے ذریعے سے، لیکن آپ کی عظمت خود امام کے دشمنوں تک و خواص تک پہنچی۔ اب کیا کریں؟ بس 2 باتیں مختصر طور پر عرض کروں تاکہ ہمارا یہ گلدستہ مکمل ہو جائے، امام صادق کے ذکر پر آ کے بات تمام ہو جائے۔ جو گفتگو پیغمبر گرامی اسلام سے شروع، اب اس نے سوچا کیا کرے، تو مشیروں نے مشورہ دیا کہ اب تم امام صادق کے پاس جانے کے لیے افراد پر ٹیکس عائد کر دو، اور اتنا ٹیکس عائد کرو کہ وہ نہ جا سکے، اور یہ اعلان کرو کہ اگر کوئی جعفر صادق کے پاس جائے گا مسئلہ پوچھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو اسے 1 درہم ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی ہمارے امام کے پاس جائے گا، امام اعظم کے پاس آئے گا، تو اسے تشویق کے طور پر 1 درہم انعام میں دیا جائے گا۔ اب بتائیں کیا کریں؟ افراد جو آپ کے قریب تھے، ابو بصیر حاضر ہوئے کہ فرزند رسول آج تو میں نے 1 درہم ادا کر دیا، لیکن آئندہ کیسے کروں روز روز کہ سارا دن مزدوری کریں اور 1 درہم کمائیں، اب اگر اس سے گھر چلائیں، بیوی بچوں کو کھلائیں تو آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ کے پاس آئیں تو گھر کیسے چلائیں؟ پریشانی ہے، سب پریشان ہیں۔ مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا۔
علی کا بیٹا علی بن گیا. تبسم فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پہلے جاؤ حکومت کے مفتی کے پاس 1 درہم لے کے آ جاؤ اور پھر وہی درہم ادا کرو حکومت کو, اور جعفر صادق کے پاس آؤ دین لے کے چلے جاؤ. پریشانی کیسی ہے؟ بس آخری جملہ, یہاں تک کہ اب پہلے وقتاً فوقتاً جناب نعمان بن ثابت امام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, لیکن اب پہلے ہر مہینے دوسرے مہینے آ کر سوالات پوچھتے, امام سے معرفت اور علم سیکھتے. لیکن اب شرمندگی ہے نا, کیسے جائیں؟ جب ایک باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے اور جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اپنے باپ کی چھڑی کی قیمت لگانا شروع کر دے. آپ کسی کو بولنا سکھائیں اور جب وہ بولنا شروع کرے تو آپ پر برس پڑے تو اذیت ہوتی ہے. جس ہستی نے طفل مکتب تھے نعمان بن ثابت علم سکھایا, حکومت کے بہکاوے میں آ کر کسی بھی وجہ سے آپ کے مقابلے میں آئے, روحانی اذیت ہوئی. اس لیے امام نے اپنے خادم کو خصوصی طور پر تاکید فرما دی کہ کچھ افراد میرے گھر میں نہیں آ سکتے. ان میں سے ایک جناب نعمان بن ثابت. اب آئے 3 سال کے بعد, دق الباب کیا. خادم کو پہلے سے امام کی طرف سے حکم تھا, ان کا کہ امام کی اجازت نہیں ہے, لیکن یہ واپس نہیں گئے, رکے رہے. یہاں تک کہ اہل کوفہ کا ایک وفد آیا اور اسے امام کی بارگاہ میں اذن باریابی ملا تو یہ بھی انہی کے اندر شامل ہوئے اور امام کے گھر میں آ گئے. آئے, امام صادق تشریف لائے اس وفد سے ملاقات کرنے کے لیے. تو اب اس سے پہلے کہ اہل عراق اور اہل کوفہ گفتگو کرتے, جناب نعمان بن ثابت نے کہا, اے امام صادق, آج آپ کے پاس اہل کوفہ کا جو وفد آیا, اگر ایک خط تحریر کریں اور ان کے ہمراہ عراق روانہ کر دیں کوفہ میں. میں نے سنا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے افراد جو آپ کے پیروکار ہیں, محب ہیں, آپ کے شیعہ ہیں, وہ بعض اصحاب رسول پر لعنتان کرتے ہیں, انہیں برا سمجھتے, ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور انہیں اچھا نہیں سمجھتے. آپ ایک خط لکھیں تنبیہی اور یہ ممانعت کا حکم جاری کر دیں. امام نے فرمایا, کون ہماری بات مانتا ہے؟ کون ہماری بات سنتا ہے؟ کون ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے؟ کہ آپ لکھیں, یہ خط پہنچے گا, سب آپ کی بات پہ عمل کریں گے. امام نے فرمایا, دیکھو ابو حنیفہ, آپ نے 2 سال برابر میرے پاس پڑھا, میرے شاگرد رہے, مجھ سے سیکھا, اس کے باوجود کہ آپ میرے شاگرد ہو, میں نے آپ کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی, آپ گھر میں آ گئے. میں نے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دی, آپ نے خود سے بولنا شروع کر دیا. تو جب میرا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کسی اور سے کیا توقع رکھوں کہ وہ میری بات مانے گا؟ جناب ابو حنیفہ, میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے تئیں خود کو امام سمجھتے ہیں اور امامت کا دعویٰ رکھتے ہیں. کہاں, جب اللہ نے یہ صلاحیت مجھے عطا کی ہے تو میں کیوں نہ یہ دعویٰ کروں؟ کہ اچھا, اگر آپ خود کو امام سمجھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سر جھکایا, کچھ دیر سوچتے رہے کہ یہ مجھے نہیں پتا, یہ نہیں پتا. امام نے تبسم فرمایا, کہا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جب آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں تو آپ امامت کا اتنا بڑا دعویٰ رکھتے ہیں. جناب ابو حنیفہ, میں نے سنا ہے کہ آپ دین میں قیاس سے کام لیتے ہیں. کہا کیا کریں, جب قرآن سے اور سنت رسول سے کسی بات کا واضح حکم نہیں ملے گا تو میں قیاس سے کام لوں گا. امام نے فرمایا, اگر آپ کا مبنی قیاس ہے, بس آخری جملہ عرض کروں, اگر مبنی قیاس ہے آپ کا اور آپ کا مشرب اور منہج قیاس ہے تو یہ بتائیں, قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے؟ یا قتل بڑا جرم ہے. کہ پھر کیا بات ہے کہ قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں, لیکن بدکاری جو چھوٹا جرم ہے اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ شرط ہیں. تو جو بڑا جرم ہے اس کے لیے 2 گواہ اور جو چھوٹا جرم ہے اس کے لیے 4 گواہ. اگر مسلک قیاس ہے تو بتائیں ایسا کیوں ہے؟ کہ یہ مجھے نہیں پتا. امام نے فرمایا, اچھا یہ بتا دو کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ کہ عورت کمزور ہے. کہ جو کمزور ہے اس کا میراث میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جبران ہو جائے. کہاں ایسا ہی ہے؟ لیکن امام نے فرمایا, عورت کا بالعکس میراث میں حصہ کم ہے. کیوں؟ کہ نہیں معلوم. کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہ نماز افضل ہے. کہ اچھا, اگر نماز افضل ہے تو ایک خاتون مہینے کے کچھ دن جب نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی اور دوبارہ جب پاکی کی حالت میں پلٹتی ہے
تو اس پر روزوں کی قضا تو واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے. تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو افضل نہیں ہے اس کی قضا ہے. کیوں کہ نہیں معلوم. امام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ عاقل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو خیر و شر میں فرق کر سکے. امام نے فرمایا یہ تو جانور بھی کر سکتے ہیں. جو قرآن نے عاقل کی تعریف بیان کی کہ نہیں معلوم. امام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ نیکی کا کمال کیا ہے؟ جیسے اس نے 40 سوال پوچھے امام سے، امام نے بھی 40 سوال پوچھے. جب امام سے 40 سوال پوچھے گئے ہر سوال کا برجستہ جواب دیا، لیکن جب امام نے سوال پوچھے تو کسی ایک سوال کا جواب نہیں مل پایا. جو آخری سوال پوچھا اسی پہ محفل ختم کر دیتے ہیں آج کی حد تک. آخری سوال کہ اچھا یہ بتاؤ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ پھر قیامت کے دن انسان سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. تو بتائیے یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہ یہی جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہی نعمتیں ہیں، اور کون سی نعمت؟ امام نے فرمایا اگر نعمتوں سے مراد یہ ہے تو پھر مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص آپ کو اپنے گھر میں مہمان بلائے، آپ کے لیے دسترخوان بچھائے اور بہترین کھانے پکوائے، اچھے پکوان بنائے اور پھر آپ کے لیے بہترین مشروبات کا انتظام کرے اور اچھی طرح سے کھلانے پلانے کے بعد جب آپ کو رخصت کرے تو آپ کو لباس، پارچہ، خوشبو تحفے میں دے اور بڑے عزت اور احترام سے رخصت کرے، لیکن اس کے بعد جب بھی لوگوں کے درمیان ملاقات ہو وہ آپ کو کھڑے کر کے آپ سے پوچھنا شروع کر دے بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا، پینے میں کیا کیا دیا تھا، بعد میں کون سے تحفے دیے تھے، تو بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچو گے، کیا رائے قائم کرو گے؟ کہ میں یہی سوچوں گا بہت کم ظرف آدمی ہے، بہت کمینہ آدمی ہے جو کھلانے کے بعد اور دینے کے بعد جتلا رہا ہے. کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا میں تجھے کھلائے گا پلائے گا، یہ نعمتیں دے گا اور پھر قیامت کے دن انہی نعمتوں سے متعلق تم سے سوال کرے گا کہ پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ فرمایا ہوشیار ہو جائیے، وہ نعمت جس سے متعلق قیامت کے دن ہر انسان سے سوال کیا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. علی ولی اللہ. یہاں پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے.